ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتی، یہ تیرا قانون ہے۔ رب نے فرمایا وہ قانون ہے، قانون کو دیکھوں کہ محبوب کو دیکھوں؟ محبوب نے اس کے لیے دعا کی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہیں تو کسی کی زندگی کو بڑھا سکتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ اس دعا کی برکت سے اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا چلو، اس پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، جی نہیں دعا تو ہوتی نہیں، آگے جاتی نہیں۔ ایک اور حدیث پاک سن لو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی باادب ہو کے دل و جان سے خدمت کرے، اللہ ان کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ میں نے کہا اب تو مانے گا نا، چلو نبیوں کی نہیں مانتا تو نہ مان، اپنے ماں باپ کی تو کرنا خدمت۔ جب ماں باپ کی کرے گا تو صرف عمر کو نہیں کہا بلکہ فرمایا اللہ اس کی روزی کو بھی بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، جب یہ نیک دعائیں جناب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو اللہ ان دعاؤں کا صلہ عطا کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور جنت میں تنے تنہا اکیلے رہ رہے ہیں، حوریں ہیں، غلمان ہیں، فرشتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ وہ جب کسی جگہ پہ اکیلا ہو، تنہائی میں وہ گھبراتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ انجمن ہو یا کم از کم میری کوئی ہم جنس ہو جس سے میں بات کروں، جو میرا دیس کا رہنے والا ہو۔ وہ انسان سے انس رکھتا ہے، انسان انس سے بھی بنا ہے، پیار والی چیز کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے پیار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اگرچہ جنت میں بہار ہے پر اس بہار کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے۔ بس یہ تنہا محسوس کرنا، پھر دل میں یہ خیال آنا کہ میرا بھی کوئی ہم جولی ہو، فرشتے ہیں تو حوریں ہیں، غلمان ہیں، میرا ہم جنس کوئی نہیں جنت میں۔ بس یہ خیال آیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو ایک اونگ کی سی صورت بنا دی اور اس اونگ والی صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے جناب حوا کو پیدا کر دیا گیا۔ ساری اولاد آدم، جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، پر ایک انسان ایسا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہے انسان، پر اولاد آدم وہ نہیں کہلاتا، ہے انسان، مکمل انسان ہے، کامل انسان، پر اس پر اطلاق اولاد آدم کا نہیں ہوتا۔ میں اور تم جتنی بھی شانیں لے لیں، جتنی بھی شانیں ہم رکھ لیں، ہم آخر اولاد آدم ہیں۔ ایک وہ انسان جو ہے انسان لیکن اولاد آدم میں نہیں، آؤ تلاش کرتے ہیں وہ کون ہے، تو جواب آتا ہے وہ حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا انسان ہے لیکن اولاد آدم میں، بولو نا، اولاد آدم میں نہیں ہے۔ آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو تخلیق کر دیا گیا۔ اللہ کی قدرت کا شاہکار جناب حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی نا تو اپنے سامنے اس کو موجود پایا۔ پوچھا کون ہو؟ پہلے کہا میں ایک عورت ہوں۔ کس لیے تجھے بنایا گیا ہے؟ جواب دیا کہ آپ کے لیے مجھے بنایا گیا ہے۔ لفظوں پہ غور کرنا، حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی، اپنے سامنے اللہ کی قدرت کا شاہکار حسین و جمیل عورت، اس کو دیکھا تو سوال کیا کون ہو؟ ایک عورت ہوں۔ کیوں بنایا گیا تجھے؟ آپ کے لیے بنایا گیا کہ آپ میرے ساتھ محبت کریں، آپ کے لیے آپ میرے ساتھ دل بہلائیں۔ فرشتوں نے پوچھا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس وقت بھی فرشتوں نے
حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ وہ بات پچھلی یاد کرو نا کہ جب کہا تھا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو علم دے دیا ہے، وہ تو علم آدم علیہ السلام بتا چکے تھے، اب یہ ابھی پیدا ہو رہی ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ اے آدم اس کا نام بتاؤ، تو حضرت آدم نے کہا اس کا نام حوا ہے۔ یہ حوا نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتایا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے آدم علیہ السلام کو خوب پڑھا کے بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا، فرشتے حیران ہو گئے کہ کمال ہے، ہم نے تو کوئی اور بات سوچ رکھی تھی اور یہ آگے نکل گئے۔ تو کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا ہے جی، وجہ بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ زندہ انسان کی پسلی سے اس کو تخلیق کیا گیا ہے، حی انسان سے بنائی گئی ہے، اس لیے اس کا نام حوا رکھ دیا گیا۔